دیکھیے سورۃ الفاتحہ میں ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کے دو عظیم نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے دو عظیم نام ہیں، اور دونوں کے اندر اللہ رب العالمین کی صفت رحمت کا بیان ہے۔ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے رحمت، رحمت تو اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن جو ہے، رحمان وہ ذات ہے جو بہت ہی وسیع رحمت والا ہے، اور اس رحمت کو اللہ تعالیٰ مخلوق میں پہنچا دیتا ہے تو اللہ رحیم ہو جاتا ہے۔ یہ بات شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ رحمان کے اندر کہا جاتا ہے کہ رحمان دنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں رحم کرنے والا ہے، اور رحیم یہ مومنوں کے لیے خاص ہے، مومنوں کے لیے خاص ہے رحیم۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں جب دیکھیں گے تو جگہ جگہ یہ بات آتی ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ تو جب بھی مومن کے ساتھ بات آتی ہے تو اس کے لیے رحیم استعمال ہوتا ہے، اور رحمان یہ پوری مخلوق پر اللہ تعالیٰ رحم کرتے رہتا ہے، اس کی وسعت بہت زیادہ ہے، اس کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ یہ جو رحیم کا لفظ ہے تو کبھی یہ قید کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، قید کے ساتھ یعنی مومنوں کے ساتھ رحم کرنے والا، اور کبھی کبھی یہ رحمان کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، جیسے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو رحیم کا لفظ کبھی کبھی رحمان سے مل کر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ رحیم کا لفظ کبھی کبھی اللہ رب العالمین دوسرے اپنے نام کے ساتھ بیان کرتا ہے، دوسرے نام جو اللہ تعالیٰ کے ہیں اس کے ساتھ استعمال کرتا ہے، جیسے قرآن مجید میں بہت جگہ ہے عزیز الرحیم، اللہ تعالیٰ کا ایک نام عزیز ہے اور رحیم بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اسی طریقے سے غفور الرحیم، غفور الرحیم، غفور بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور رحیم بھی ہے۔ اسی طریقے سے تواب الرحیم، التواب الرحیم، تواب بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے اور رحیم۔ تو اسی طریقے سے البر الرحیم، تو رحیم کا جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے وہ کبھی کبھی قید کے ساتھ، مومنوں کے قید کے ساتھ، یا تو رحمان لفظ کے ساتھ، یا تو اپنے دوسرے کوئی نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، رحمان اور رحیم کے اندر یہ باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت والا ہے۔ شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ عالم علوی یعنی اوپر کی دنیا میں، اوپر کی دنیا میں، آسمانی دنیا میں فرشتوں وغیرہ میں، اور عالم سفلا نیچے کی دنیا میں جتنے بھی فائدے کی چیزیں حاصل ہوتی ہے، جتنے بھی فائدے کی چیزیں حاصل ہوتی ہے، اور جو بھی محبت کرنے کی چیز ہے، اور جو بھی خوشی والی چیز ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار ہیں، نشانیاں ہیں۔ بات میں آ رہی ہے، جو بھی ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اس دنیا میں، عالم سفلا میں یا عالم علوی میں، اور جو بھی محبت کی چیز ہے اور جو بھی خوشی ہونے کی چیز ہے، سب میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے یہ سب آئی ہوئی ہیں، اللہ کی رحمت ہی سے آئی ہوئی ہیں۔ اور جو بھی بندے کو ڈرنے والی چیز دور ہوتی ہے، خطرہ دور ہوتے ہیں اور نقصان والی چیز دور ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت کے آثار ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم نہ کرتا تو نہ ہم فائدہ اٹھا سکتے اور نہ ہی نقصان سے بچ سکتے تھے، نہ ہی نقصان سے بچ سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے
کہ جو بھی بھلائی ہم کو ملتی ہے سب اللہ سے ملتی ہے، اور جو بھی نقصان ہم سے دور ہوتے ہیں سب اللہ سے دور ہوتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں۔ یہ اس کی رحمت کا ایک کرشمہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ دلوں کے اندر ظاہر ہوتے ہیں، دلوں کے اندر ہیں، چاہے انسان ہو جانور ہو، سب ایک دوسرے سے جو محبت کرتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین نے رحمت ڈالا ہے، اسی وجہ سے ایسا ہے، اسی وجہ سے ایسا ہے۔ ایک حدیث کے ذریعے سے ابھی بات آئے گی اس حدیث میں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ایک جھلک یہ بھی ہے کہ اس اللہ نے شریعت بنایا، اس اللہ نے شریعت بنایا۔ اب غور کیجئے کہ شریعت میں کیا ہے؟ چور کو ہاتھ کاٹ دینا، زنا جو کیا ہے شادی شدہ اس کو رجم کر دینا۔ اگر یہ قانون نہ بناتا تو کیا سمجھ رہے ہیں؟ سیف ہوتے، عورتیں سیف ہوتی، سب ایک دوسرے کی بیویوں سے زنا کرتے رہتے، سب ایک دوسرے کے مال کو چوری کر لیتے۔ ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قانون جو بنایا ہے یہ اس کی رحمت کا نتیجہ ہے، اس کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے، شریعت بنایا ہے، اس کی رحمت ہے یہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے شراب پینے سے روک دیا، جوا کھیلنے سے روک دیا، سود کھانے سے روک دیا، یہ بھی اس کی رحمت ہے، کیونکہ شراب پینے سے عقل خراب ہو جاتی ہے، دل گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ جو بھی چیز سے اللہ نے منع کیا یہ اس کی رحمت کا ایک نتیجہ ہے، یہ ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام الرحمن الرحیم میں یہ سب پوری باتیں ہیں۔ اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے 6104 کے اندر، اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے۔ فرمایا کہ ان للہ مئہ رحمہ، اللہ تعالیٰ کے 100 رحمت ہیں، اللہ کے 100 رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 100 رحمتوں میں سے صرف ایک رحمت جن، انسان اور چوپائے جانور اور کیڑے مکوڑے سب پر ایک رحمت نازل کیا ہے۔ اسی ایک رحمت کے ذریعے سے ایک دوسرے سے مہربانی کرتے ہیں، ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور ایک دوسرے جیسے بچے، چھوٹے بچے، جانور کے بچے ہوں یا کوئی بھی ہو، ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رحمہ، اللہ رب العالمین نے 90 پر 9 رحمت ابھی رکھا ہوا ہے۔ کس کے لیے؟ یرحم بها عبادہ یوم القیامہ، ان 90 پر 9 رحمتوں سے اپنے بندوں پر رحم کرے گا، اپنے بندوں پر رحم کرے گا، مومن بندوں پر رحم کرے گا۔ یہ ایک رحمت دنیا میں ہے قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے، اور 99 رحمت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے مومنوں پر کرنے کے لیے آخرت میں۔ تو اب سوچئے ایک رحمت سے پوری دنیا میں کتنا ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور 99 رحمت سے اللہ تعالیٰ مومنوں پر رحم کرے گا تو کتنا عظیم ہوگا۔ اسی وجہ سے اس کی رحمت کو طلب کرنا، اور اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کی انتہا جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غصے کا انتہا جہنم ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے جنت سے، انت رحمتی، تو میری رحمت ہے، ارحم بک من اشاء من عبادی، میں جس پر چاہوں گا تمہارے ذریعے سے میں اپنے بندوں پر رحم کروں گا۔ اور جہنم کو کہا تو میری عذاب ہے، میں جس کو چاہوں گا تمہارے ذریعے سے عذاب دوں گا۔ اللہ کی رحمت کا انتہا جنت ہے، اور اللہ رب العالمین کی غضب کا انتہا جہنم ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ دیکھیے رحمت، دنیا میں جو بھی رحمتیں ہیں اس کی 2 قسم ہیں، اللہ کی رحمت کی 2 قسم ہے۔ ایک رحمت عامہ، عام رحمت، کومن رحمت، اور ایک ہے رحمت خاصہ۔ کیا ہے یہ دونوں؟ اس بات کو سمجھیے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے عام رحمت، یہ عام رحمت جو ہے یہ کافر، مومن، اللہ کو گالی دینے والے سب کو ملتی ہے، سب کو ملتی ہے۔ عام رحمتیں سب کو حاصل ہو جاتی ہیں، عام رحمت محدود نہیں ہے۔ اس کو ایک آیت کریمہ سے سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر کی 7ویں آیت میں کہا
ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم سے گھیر لیا ہے۔ شیخ عبد الرزاق البدر حافظہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا علم ہر جگہ پہنچا ہوا ہے کہ نہیں پہنچا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم کہیں ایسا ہے کہ اللہ کا علم نہیں پہنچا ہے؟ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا علم پہنچا ہوا ہے وہاں اللہ کی رحمت بھی پہنچی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر جا ہی نہیں سکتی، کوئی چیز باہر نہیں جا سکتی ہے، تو اللہ کی رحمت سے بھی کوئی چیز باہر جا نہیں سکتی ہے، کوئی جا نہیں سکتی ہے۔ لیکن اس رحمت کو اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے خاص کیا ہے آخرت میں، اسی وجہ سے یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَلِلَّذِينَ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، میری رحمت ہر چیز کو گھیری ہوئی ہے، لیکن اس رحمت کو میں عنقریب لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو عام رحمتیں سب کو ہے۔ عام رحمت کیا ہے؟ یاد رکھیے، عام رحمت میں یہ ہے بدن کو فائدہ دینے والی چیز، بدن کو فائدہ دینے والی چیز جیسے کھانا پینا کپڑا مکان، کھانا پینا کپڑا مکان، یہ عام رحمت ہے۔ یہ اللہ کو گالی دینے والے کافر کے پاس بھی ہے اور اللہ پر ایمان لانے والے پر بھی ہے، یہ سب کو ہے۔ اور رحمت خاصہ کیا ہے؟ رحمت خاصہ یہ ہے کہ ایمان اور دنیا میں ایمان دیا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے گا اور جنت میں ڈالے گا، یہ خاص رحمت ہے۔ اسی طریقے سے خاص رحمت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کی توفیق دیا، اسی وجہ سے ہم لوگ یہاں نماز پڑھیں، ورنہ کتنے لوگ سوئے ہوئے ہیں کہ نہیں، ان کو توفیق نہیں ملی ہے، یہ خاص رحمت ہم پر ہے۔ اسی طریقے سے ایک یہ ہے کہ خیر کو آسان کیا اور ایمان پر ابھی باقی رکھا ہے، ہدایت پر باقی رکھا ہے، یہ اس کی خاص رحمت ہے۔ رحمت چھن گئی، ایمان پر کھڑے نہیں اتر سکتے، ہدایت پر نہیں رہ سکتے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور آخری ایک دو باتیں دیکھیے، رحمان جو ہے نا اللہ پر، اللہ تعالیٰ نے خود کہا، جیسے حدیث قدسی ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے 1907 کے اندر یہ روایت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا اللہ، میں اللہ ہوں، انا الرحمن، میں رحمان ہوں۔ یہ دونوں بات اللہ تعالیٰ نے کہا، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں۔ خلقت الرحمہ، میں نے رحم کو پیدا کیا، رشتہ داری کو پیدا کیا۔ وشققت لها من اسمی، اور اس رشتہ داری کو، رحم کو میں نے اپنے نام رحمان سے نکالا ہے۔ اللہ کا نام رحمان ہے نا، اسی رحمان لفظ سے نکال کر رحم یعنی رشتہ داری بنایا، اور پھر فرمایا فمن وصلها وصلته، جو رشتہ داری کو جوڑ کر رکھے گا میں اپنی رحمت سے جوڑ کر رکھوں گا، اور ومن قطعها بتتہ، جو اس رشتہ داری کو توڑ دے گا میں اپنی رحمت سے ہی اس کو کاٹ دوں گا، اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اور اس کی ایک جھلک رشتہ داری میں بھی ہے، اس کی ایک جھلک رشتہ داری میں بھی ہے۔ اب سوچئے، جو رشتہ داری کو جوڑتا ہی نہیں ہے اللہ کی رحمت سے محروم بندہ ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اور ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جو نام رحمان ہے نا، اس کی خوبی یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ سوال کرے گا عطا کرے گا وہ۔ الرحمن اذا سئل اعطا، رحمان کی ذات وہ ہے جب بھی مانگیے تو دے دے گا۔ اور رحیم جو اللہ تعالیٰ ہے اس کی خوبی یہ ہے الرحیم اذا لم یسأل یغضب، رحیم ایسا ہے اس سے سوال نہیں کریں گے تو غصہ ہوگا، سوال نہیں کریں گے تو غصہ ہوگا۔ تو یہ رحمان اور رحیم کے تعلق سے باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہم کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔